دیکھیں ایک عجیب مرحلہ آپ کے حوالے کروں، اس کو سمجھیے گا. ایک شخص جسے قید میں رکھا ہو اور مجبور کر دیا گیا ہو، تو آپ اس کے لیے کہیں نہ کہیں یہ تصور تو کر سکتے ہیں کہ یہ اپنا پیغام کہیں کسی نہ کسی طریقے سے باہر پہنچا دے. تصور کر سکتے ہیں آپ. لیکن اگر میں کہوں کہ ایک نومولود بچہ جھولے میں بولا، آپ مانیں گے میری بات؟ نہیں مانیں گے. کیوں؟ وہ کام آسان ہے، یہ مشکل ہے. مشکل کیا؟ ناممکن ہے. انسانی حدوں کے مطابق، انسانی حدوں میں رہ کر یہ کام کرنا مشکل ہے. بشری حدوں میں رہ کر یہ کام کرنا ناممکن ہے کہ فطرتاً عادتاً جو بچہ خاموش ہو، بول نہ سکتا ہو، وہ بول اٹھے. بہت توجہ کیجئے گا. دنیا نے جناب یوسف کو زندان میں قید تو رکھا، لیکن جب جھولے میں یوسف بول رہے تھے تو کوئی یوسف کو چپ نہ کرا سکا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زندان میں تو قید کر سکتے ہیں، نومولود بچے کو بلوا نہیں سکتے. تو جب بلوا نہیں سکتے تو چپ کیا کروائیں گے؟ ایک قیدی اپنا پیغام کسی طریقے سے باہر پہنچائے آسان ہے، اس کی نسبت کہ وہ جھولے میں نومولودگی کی حالت میں بولے. راوی کہتا ہے کہ میں داخل ہوا حضرت چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. راوی کہتا ہے کہ میں چھٹے امام کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے امام کو سلام کیا. امام عبادت میں مصروف تھے. جیسے عبادت سے فارغ ہوئے، امام کے سرہانے، امام کے بالین پر ایک جھولا رکھا تھا اور جھولے میں ایک نومولود بچہ تھا. امام نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ اپنے آنے والے مولا کو سلام کرو. توجہ، اپنے آنے والے مولا کو سلام کرو. کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں نے امام کو سلام کیا. امام نے فصیح زبان میں جواب دیا. اچھا خالی جواب دے دیتے نا اگر امام، تو اتنی بڑی بات نہیں تھی اس کے لیے. لیکن اگلا جملہ جو امام نے کہا ابھی کچھ دنوں پہلے تیرے یہاں ایک بیٹی ہوئی ہے، اذهب فغیر اسم ابنتک التی سمیتها امس. کہ کل جو تو نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے اس نام کو جا کے بدل، اس لیے کہ وہ نام ایسا ہے کہ اللہ اس نام سے بہت نفرت کرتا ہے. اللہ اس نام سے نفرت کرتا ہے. تو سوچئے اب وہ ہوگا کوئی نام ایسا کہ خود سے خدا نفرت کرتا ہو. اب یقیناً اگر اہل بیت کے ناموں میں سے رکھا ہوتا تو امام کیوں تبدیل کرواتے؟ یقیناً اہل بیت کے دشمنوں کے ناموں میں سے رکھا ہوگا. امام نے کہا جا کے اپنی بیٹی کا نام تبدیل کر. توجہ کیجئے گا، سلامت رہیے آپ. جا کے اپنی بیٹی کا نام تبدیل کر، اس لیے کہ اس نام سے اللہ بڑی نفرت کرتا ہے. صرف کہنا اتنا چاہتا ہوں، آہستہ سے جملہ کہوں گا کہ جب نام سے خدا اتنی نفرت کرتا ہے تو ذات سے کتنی نفرت کرتا ہوگا. اور بزرگ یقیناً بیٹھے ہیں اور ماں باپ بھی ہیں، اور یہ اخلاقیات اہل بیت میں ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو ماں باپ کے اوپر کچھ واجبات ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھیں. تبھی ہمارے یہاں تاکید کی جاتی ہے کہ اہل بیت کے ناموں سے یہ عدد وغیرہ کے چکر کو چھوڑ دیجئے. اہل بیت کے نام، محمد نام رکھنا ہے رکھیے. ہمارے بھتیجے کا نام محمد ہے، ہوا کرے بھائی. آپ اپنے بھتیجے کے نام پہ رکھنا ہے یا سرکار ختمی مرتبت کے نام پہ رکھنا ہے؟ اور نام رکھنے کے عجیب و غریب فوائد ہیں. جب کسی نے آ کر پوچھا آپ کے اور میرے چھٹے امام سے کہ مولا ہم اپنے بچوں کے نام آپ کے بڑوں کے نام پہ رکھتے ہیں، کوئی فائدہ ہے ہمیں اس کا؟ امام نے کہا نام بالکل فائدہ. حال الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ جہاں محبت آ جائے وہاں فائدہ اور نقصان نہیں دیکھا جاتا. کیا دین محبت کیا ہے؟ بالکل فائدہ ہے. تو نام کا اثر ہوتا ہے انسان کی ذات پر. بہت توجہ کیجئے گا، نام کا اثر ہوتا ہے. آپ اپنے بچے کا نام امیر المومنین کے نام پر علی رکھ دیں تو امیر المومنین کی برکات اس کی زندگی میں شامل ہو جائیں گی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ نام کی برکتیں ہیں، نام کا اثر ہے. آپ کو کیا لگتا ہے امام نے صرف نام تبدیل کروایا ہے؟ تھوڑی سی خاموشی کریں اور سوچیں کہ امام نے صرف نام تبدیل کروایا. اس کا نام جو بھی تھا کم سے کم دشمنان اہل بیت میں سے تھا اس بیٹی اور امام کی. اور حدیثوں میں بھی آیا ہے مفہوم حدیث کہ باپ دیندار ہو تو اس کا دین چوکٹ تک ہوتا ہے گھر کی، ماں دیندار ہو تو نسلوں تک جاتا ہے.
اب جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، نسلوں تک جاتا ہے، نام کا اثر ہوتا اس لڑکی پر، وہ لڑکی بڑی ہوتی، دشمن سیدہ ہوتی، اپنے بچوں کی تربیت دشمنی اہل بیت پر کرتی، اور جب دشمنی اہل بیت پر تربیت کرتی تو نسلیں دشمن اہل بیت ہوتی۔ یعنی امام نے جھولے میں نومولودگی کی حالت میں صرف نام تبدیل نہیں کروایا، ایک نسل کو بچایا ہے علی کا دشمن ہونے سے۔ ایک نسل کو بچایا ہے علی کا دشمن ہونے سے۔ تو آپ نے غور کیا کہ امام جھولے میں جب ہدایت کر رہے ہیں، اور جھولے میں جب ہدایت کرنے کے قابل ہیں اور لائق ہیں اور قادر ہیں، تو کیا زندان میں ہدایت کرنے کے پہ قادر نہیں ہوں گے؟ لہٰذا امام مبین کو اگر سمجھنا ہو نا، تو ان ائمہ کی سیرت سے سمجھیے کہ جنہیں طویل عرصے تک قید میں رکھا گیا، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ امام مبین سے مراد کیا ہے۔ اتنا واضح امام، اتنا روشن امام کہ جس کی ہدایت اور جس کے پرچم کو، جس کی ہدایت کو اور جس کی توحید اور نبوت اور رسالت کے عقیدے کو، ولایت کے عقیدے کو، امامت کے عقیدوں کو زنجیروں میں قید نہیں کیا جا سکا۔ 14 سال قید میں رہے، لیکن ہدایتیں ایسے کی، ایسے ہدایتیں کی۔ بس 2 واقعات سنیے اور تقریر کو خاتمے کی طرف لے کے جاؤں کہ روایت ہے اور عجیب و غریب روایت ہے۔ ایک راوی ہے جس کا نام ہے صفوان جمال۔ صفوان جمال یہ اونٹ کرائے پر دیا کرتا تھا، جیسے آج گاڑیاں اور سواریاں کرائے پہ دی جاتی ہیں، یہ اونٹ کرائے پر دی، اور یہ امام کے اتنے قریب تھا، یہ امام کے صفوان جمال چھٹے امام کے، کہ جب آپ مفاتی اٹھا کے دیکھیے گا تو تیسری زیارت ہے نا امیر المومنین کی، اس کا راوی ہے صفوان جمال، کہ جب کسی کو علی کی قبر کا معلوم نہیں تھا، چھٹے امام اسے اپنے ساتھ لے کر گئے، ہمارے جد کی قبر یہ ہے۔ اور کیا آپ نے کہ جب امیر المومنین کی قبر اسرار آل محمد میں سے تھی، اب ایک طویل روایت ہے کہ بنو امیہ کے دور تک اس کو غیب میں رکھنے کا حکم دیا گیا، کہ جب تک بنو امیہ کا دور ہے امیر المومنین کی قبر کو غیب میں رکھا جائے، یعنی مخفی رکھا جائے۔ چھٹے امام کے دور میں یہ قبر ظاہر ہوئی، صفوان جمال کو امام لے کر گئے، اور وہ پوری روایت صفوان جمال کی۔ امام کے اتنا قریب اور محضر میں آئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے، بیدار ہے نا آپ حضرات سب؟ آگے بات ہو جائے تو مناسب رہے گا، موضوع مکمل ہو جائے گا۔ صفوان جمال امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اب تصور کیجئے گا، ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اگر آپ کی 99% آ جائے تو بڑا افسوس ہوتا ہے نا، کہ اگر اس کو بھی نہ کرتے تو پوری 100 ہو جاتی۔ امام فرما رہے ہیں، یا صفوان کل شیء منک حسن و جمیل الا واحدہ، اے صفوان ہمیں تمہارے اندر جو چیز ہے بڑی اچھی لگتی ہے، ہمیں تمہاری ہر چیز بہت پسند ہے۔ امام کاظم فرما رہے ہیں صفوان جمال سے، ہمیں تمہاری ہر چیز بہت اچھی لگتی ہے، بس ایک چیز اچھی نہیں لگتی۔ جملے کی حساسیت کو محسوس کیا؟ تمہارے اندر ہر چیز اچھی ہے، ایک چیز اچھی نہیں ہے۔ صفوان جمال کہتے ہیں میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ یہ بہت بڑا اگر امام خود صرف اتنا کہہ دیتے تمہارے اندر جو چیزیں ہمیں پسند ہے، صفوان جمال کے تو پر ناپنا مشکل ہو جاتا، اتنا اونچا اڑتے ہے نا، لیکن امام نے کہا ہر چیز بہت پسند ہے، ایک چیز نہیں پسند۔ اچھا مولا کیا نہیں پسند ہے؟ کہ تو نے اپنا اونٹ کسے کرائے پر دیا ہے؟ ٹھنڈا ہو گیا۔ کہ مولا ہارون رشید کو۔ اچھا کیا مشکل ہے اس میں، کرائے پر تو دیا ہے۔ اس نے کہا مولا آئے گا کرایہ دے گا، میرا کوئی معاملہ تھوڑی اس سے، صرف اونٹ کرائے پہ دیا اور میں نے اس کے ساتھ اپنا ایک غلام بھی بھیجا ہے، تو اس میں کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ امام نے کہا اب شاید آپ بھی تصور نہ کر سکیں، اور جب میں روایت پڑھ رہا تھا تو میں نے بھی تصور نہیں کیا تھا کہ امام کہاں لے کے جائیں گے۔ امام نے فرمایا کہ سنو تم نے اپنا اونٹ اسے کرائے پر دیا ہے؟ کہا ہاں وہ مکہ گیا ہے عمرے کے لیے یا حج کے لیے، تو اس کو کرائے پر اونٹ دیا۔ امام نے کہا یہ بتاؤ
کیا اس نے کرایہ دے دیا تمہیں؟ اس نے کہا نہیں، جب آئے گا تب دے گا۔ کہا جب تک وہ آ نہیں جاتا اور تمہیں کرایہ دے نہیں دیتا تو تمہیں اس کے زندہ رہنے کی امید ہے؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ تمہیں اس کے زندہ رہنے کی امید ہے؟ امام نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ جو ہمارے دشمن کے زندہ رہنے کی امید اور طمع کرے وہ انہی میں سے ہوگا اور انہی کے ساتھ جہنم میں جائے گا، انہی کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ غور کیا آپ نے؟ صفوان جمال کوئی چھوٹا نام نہیں تھا۔ صفوان جمال کا جب یہ مرتبہ ہے اور امام اس طرح بیان کر رہے ہیں تب آپ سوچئے کہ ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں۔ بہت توجہ کیجئے گا۔ امام کی زندگی کا ایک ممتاز پہلو جو اکثر روایات میں اور تاریخ کے پنوں کو پلٹنے سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ امام باب الحوائج ہیں۔ ایک نہیں متعدد روایت آپ کو ایسی ملیں گی کہ جہاں پر امام نے شیعوں کی مشکل کشائی کی ہے، حاجت روائی کی۔ تو امام کا لقب ہے باب الحوائج، من حیث اللقب امام باب الحوائج ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک ممتاز پہلو ملتا ہے امام کی ہدایت کا کہ قید کے باوجود امام مبین نے جب اپنے شیعوں کی ہدایت کی تو وہ اس طریقے سے کی۔ بس ذرا سا سمجھیے گا امام کا دور کیا ہے۔ امام کا دور وہ ہے کہ جہاں پر کئی قسم کے مذاہب اور عقیدوں نے سر اٹھایا ہے۔ انہی میں صوفیہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، انہی میں واقفیہ بھی ہیں، انہی میں شش امامی بھی ہیں۔ کئی عقیدوں نے اور کئی مذہبوں نے سر اٹھایا اور ایک پوری اور اب جو بیان کرنے جا رہا ہوں، اب جو مذہب بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کا تعلق کسی طبقے سے یا قوم سے نہیں تھا بلکہ ایک نظریہ بن چکا تھا، اور یہ نظریہ ایک نہیں کئی فرقوں میں رائج تھا۔ اور وہ نظریہ کیا تھا؟ وہ نظریہ یہ تھا کہ ہم علی سے بھی محبت کرتے ہیں اور علی کے دشمن سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کر، ان کو برا بھلا نہیں کہیں گے، ہمارے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم علی سے بھی محبت کرتے ہیں۔ لہٰذا امام نے جو کیا اپنی زندگی میں، اور کئی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، لیکن سب سے زیادہ امام نے زور دی اس عقیدے پر دیا ہے کہ خبردار ہماری محبت کے ساتھ ہمارے دشمن کی محبت کو مخلوط مت کرنا۔ ہماری محبت کے ساتھ اگر تم نے یہ کیا قیامت تک تمہاری نسلیں صحیح عقیدے پر رہیں گی۔ صفوان جمال کا واقعہ بچپن میں، ورنہ آپ مجھے بتائیے چھٹے امام کے ہوتے ہوئے امام اس کے کہہ رہے جا کے اپنی بیٹی کا نام تبدیل کر لے، یعنی امام یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے دشمنوں سے محبت تو دور کی بات، ان کے نام سے ملتا جلتا نام بھی تم رکھو، ان کے القاب سے ملتے جلتے القاب بھی تم رکھو۔